बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सबात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़िर, पाकिस्तान की या रियासत के जुल्म, जबर और उसी तरह की फस्तायत पे बात करने से पहले हल्की सी बात करते हैं। पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम है इसके साथ जो हशर हो रहा है, और अभी करंटली बांग्लादेश ने जिस तरह से इसका हशर किया, इसको वाश आउट किया, इसका सत्यानाश कर दिया और पूरे मुल्क के अंदर बैजे बैजे कर दी अपनी बांग्लादेश की टीम ने। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फिर जिसको नाकू चने चुबाए, और इस पे सारी कहानी आप सुन चुके हुए हैं, लेकिन इस पे एक तबसरा करूंगा, एक बात करूंगा कि ये ऐसा क्यों है। ये वो क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वाहिद वो गेम है जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ली जाती है। लेकिन आपने मौजूदा इस सीरीज़ के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान की जो सीरीज़ क्रिकेट की थी टेस्ट की, इसमें देखा होगा कि स्टेडियम पूरे का पूरा खाली था, और मोहसिन नकवी की क़यादत में क्रिकेट टीम का जो हशर हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन मुल्क के अंदर भी अगर हम देखें तो बिल्कुल यही क्रिकेट टीम वाली सूरत हाल है। इसकी असल वजह ये नहीं कि खिलाड़ी कहीं उनकी सलाहियत में कमी आ गई, या उनकी मेहनत में कमी आ गई, या उनके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसा खौफ पैदा हो गया। असल में ऐसा नहीं है। ऐसे इसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं उनके अंदर एक भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो उस इदारे की स्पेशलिटी रखता हो और वो बैठाया गया हो। जब बदनीति की बुनियाद पर आप इदारों पर कब्ज़ा करेंगे, बदनीति, बुग़्ज़, दुश्मनी और करप्शन की नीयत से, हराम खोरी की नीयत से जब आप किसी इदारे के ऊपर मुसल्लत होंगे तो फिर उसका अंजाम कुदरत इसी तरह से दिया करती है। मोहसिन नकवी क्रिकेट टीम का उससे सुध बुध नहीं है, जिसे शायद बॉल का लफ्ज़ सही कहना ना आता हो, जिसे बैट का पता ना हो, जिसे मैं चैलेंज से कहता हूँ, मोहसिन नकवी को चैलेंज करता हूँ कि वो क्रिकेट की जो फील्ड्स होती हैं उसके नाम उसे नहीं आते होंगे, कौन सा खिलाड़ी कहाँ खड़ा होता है उसे नहीं आते होंगे, लेकिन अगर आप उसे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे तो उसका हशर यही होगा। मोहसिन नकवी जैसे को अगर आप पंजाब का वज़ीर आला बना देंगे तो उसका हशर यही होगा। फिर इसी तरह से जितने भी पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं, चाहे वो मीडिया का हो, पैमरा का हो, PIA का हो, रेलवे का हो, या कोई और ऐसा ब्यूरोक्रेसी का हो, पार्लियामेंट का हो, इनके अंदर स्पेशलिटी दूर की बात है। हर एक इदारे के ऊपर एक मसखरा बैठा हुआ है, और वो मसखरा फिर अपने हिसाब से जब तजर्बे करता है, जो खिलाड़ी जिनका काम ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है, जिनका काम ये देखना है कि बॉल कैसे आती है, बॉल को कैसे फेंका जाता है, हिट कैसे मारी जाती है, तेज़ बॉल कैसे खेला जाता है, स्लो कैसे खेला जाता है, स्विंग को कैसे खेला जाता है, उन खिलाड़ियों को अगर आप पत्थर उठाकर भगाना शुरू कर दें, उन लड़कों को आप दीवारें फैलाना शुरू कर दें, उन लड़कों को आप रस्से के ऊपर चढ़ना शुरू कर दें, वो जंगलों में बांदरों का काम तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर वो प्लेयर नहीं बन सकते। और ये बदकिस्मती भी है, और फिर पाकिस्तान के लिए एक वो सबक भी है कि देखें, जब आप बदनीति की बुनियाद पर, क्योंकि क्रिकेट वो वाहिद गेम है जो सबसे ज़्यादा देखी भी जाती है, खेली भी जाती है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें दिलचस्पी भी सब रखते हैं, और क्रिकेट ही वो वाहिद गेम है जिससे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। इसका कंसेप्ट, इसकी हाउ नाउ सबको है, इसलिए हर एक इसे जानता है, देखता है और दिलचस्पी रखता है। लेकिन इसके अंदर जब बदनीति से और माल कमाने की गरज से, करप्शन करने की गरज से मोहसिन नकवी जैसों को बैठा दिया जाए, रमी राजा को बुग़्ज़ इमरानिया की वजह से हटा दिया जाए, फिर नजम सेठी जैसे भी इसके अंदर आ जाए, तो क्रिकेट के साथ ये होना है, और फिर यही कुछ पाकिस्तान के सारे उसमें होना है। अब आगे आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रियासती जबर है, जुल्म है, उसकी कहानी, सिलसिला, दास्तान रुकी नहीं है। वो मुख्तलिफ उसके तरीके चेंज हुए, रोज़ाना उसका स्क्रिप्ट चेंज होता है। कभी 17 साला बच्चा उठाया जाता है, कभी किसी का बाप उठाया जाता है, कभी किसी की बेटी उठाई जाती है, कभी कहीं धमाका कर दिया जाता है, कहीं खौफ पैदा कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर अपनी ताकत को मुसल्लत किया जाए। रजीम चेंज का ये जो टोला है,
اب یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ ایک طرف ایک ٹولہ یہ چاہتا ہے کہ قاضی جیسے فاشسٹ قاضی جیسے بددیانت اور انصاف کے ساتھ بھیانک سلوک کرنے والے کو مزید ایکسٹینشن دی جائے، اور دوسری طرف ایک ٹولہ وہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا آتا ہے تو وہ ہماری مرضی کا آئے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، یا میں کیا، میرے پاس لفظ نہیں ہے، آفرین ہے ان کی سوچوں پہ، کیا قاضی پہ، کیا درخواست موو کرنے والوں پہ، کیا پارلیمنٹ پہ، کیا لوگوں پہ۔ جو قاضی نے یہ بیان دیا، یا رانے وانے گانے بانے باجے شاجے جتنے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی عیسیٰ فائز کو ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کی جو ججوں کی عمر ہے، جو ان کی مدت ملازمت ہے، اس میں اگر اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی عمر میں بڑھا دیا جاتا ہے، تو قاضی کہتا ہے کہ میں بھی راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ایک پورے پاکستان کے اندر، یا بر صغیر کے اندر بھی ایک کامن سی بات مشہور ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان چلا جائے اور اس مہمان کو کسی کھانے کا موڈ ہو، اور یا پھر کسی دوستوں کے ساتھ ہو، تو وہ اسے آفر کرتے ہیں کہ یار آپ نے کھانا کھانا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں یار کھانا تو نہیں ہے، دل تو نہیں ہے، موڈ تو نہیں ہے، لیکن چلیں اگر آپ اصرار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، جبکہ اس کا کھانے کا موڈ ہوتا ہے۔ تو قاضی صاحب نے بھی وہی بات کی کہ میں ایکسٹینشن تو نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ عمر میں اضافہ کر کے تو یہ اس کو بڑھا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ واہ رے واہ قاضی، اور واہ رے مسخرے، واہ رے اس ملک کا قانون، اور پھر اس ملک کی جو ریاست کے اندر جو جبر ظلم ہے، واہ رے لاجک، کیا کیا چیزیں پیش کرتے ہیں۔ آگے آتے ہیں مختصر کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ میں آپ کو ناظرین یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ 8 سپٹمبر کو ہونا ہے، جس کا مقام پہلے انہوں نے ترنول کے پاس رکھا تھا، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت اس ٹائم آ کر کوئی ایسا رولا، کوئی ایسی درخواست، کوئی ایسی شک، کوئی ایسی بات پیش کر دے گی کہ یہاں پر پھر سے وہی قانون کی اور آئین کو سامنے رکھ کر دیوار بنا کر ایک جنگ شروع کر دی جائے گی اور جلسہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس جلسہ ہونے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی وہ لیڈرشپ ہے جو گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے، جس میں علی امین گنڈا پور جیسے لوگ بھی موجود ہیں، باقی بھی ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں سے خوف و ہراس میں پھیلا کر، کسی کا گرفتاری کا آرڈر جاری کر کے، کسی کو ہراساں کر کے، تو اس کے اندر وہ ناکامی کر دی جائے گی جلسے کی، اور پھر ملک کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ علی امین گنڈا پور کے جو ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، اس کے اوپر کہیں اس نے شراب رکھی ہوئی تھی یا کسی اور کیس میں وہ کر کے، تو اسے یہ کہا گیا کہ جی اسے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ پاکستان کی ساری بیوروکریسی شراب پیتی ہے، پاکستان کی ساری اسٹیبلشمنٹ شراب پیتی ہے، پاکستان کے سارے بڑے امیر سرمایہ دار سب کو پتہ ہے کہ شراب کو وہ شہد قرار دے دیتے ہیں۔ ججوں نے سر عام شرابوں کو پکڑا، لیکن چل رہے ہیں، اور یہاں سب کو اپنی اپنی جگہ پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ کس کو کہاں پہ کمپرومائز کروانا ہے، کس کو کہاں ڈرانا ہے، کس کو کہاں خوف دلوانا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے یہ کچھ نہیں کرے گی، صرف شور شرابہ، ہلا گلا، بلے بلے، ہلے ہلے کرتی رہے گی۔ لیکن عمران خان نے اپنی جنگ آزادی کی بھی خود لڑنی ہے، اپنی رہائی کی جنگ بھی خود لڑنی ہے، اور پھر اپنے جو اس عوام کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ بھی خود ہی اٹھاتا رہے گا۔ یہ واقعی یہ اس ملک کے اندر جو 25 کروڑ عوام ہے، یہ واقعی بھیڑ بکریاں ہیں۔ میں ان تھنک ٹینکس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو اس قوم کی نفسیات کو سمجھ کر انہوں نے اس 25 کروڑ عوام کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ ہو ہی اسی قابل کہ آپ کو ہانکا جائے، آپ کو مارا جائے، آپ کو اٹھایا جائے، آپ کو اغوا کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ تقسیم ہوتے ہیں، یہاں پہ بلیک میل ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے وقت میں سارے کھاتے ہیں، اور جب وقت آواز اٹھانے کا آتا ہے تو کسی کو بات کرنے کے پیسے دیے جاتے ہیں اس ملک میں، اور کسی کو بات نہ کرنے کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ میڈیا کے اندر، میڈیا میں جیدے میدے پھیدے چیدے پیدے سب کو صرف اور صرف بات کرنے کے پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں، عمران خان کے خلاف بات کریں اور اس کے بدلے میں یہ پیسے لیں۔ اور سیاست کے اندر جیسے اختر مینگل اور دیگر ہو گئے،
ان کو صرف اس لیے پیسے دیے جاتے ہیں، سیاستدانوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی، اس کا نتیجہ پھر اختر مینگل کی طرح ریزائن میں ہی آ کے رکتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو ریاستی جبر اس وقت جاری ہے، یہ جبر اب زیادہ عرصہ اس لیے نہیں چلے گا کہ عمران خان سے ہٹ کر بھی ریاست کہ یہ جو ظلم ہے یہ کب تک جاری رہے گی۔ اس کا انجام بلوچستان کے اندر جس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے، جو بلوچستان کے اندر تحریک چل رہی ہے جو آپ تک نہیں پہنچتی، اگر وہ آپ سن لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ KPK کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر پاکستان کے اندر کس طرح کا لاوا پک رہا ہے اور کیا پلان ہے، 200-250 بندے نے 25 کروڑ عوام کو ہانکے رکھا ہے، اور یہاں پھر ظلم جبر کے ایک ہی ان کے پاس ہتھیار ہے کہ گن پوائنٹ پہ، بندوق کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ، ظلم کے زور پہ بلیک میل کرے پورے خاندانوں کو، پورے قبیلوں کو، پورے فیملی کو ڈرا دھمکا کر رکھیں، اور یہ کہیں جی کہ اگر آپ نے میڈیا سے بات کی، اگر آپ نے عدالت میں گئے تو اس کا انجام یہ ہوگا، لہٰذا آپ چپ رہیں۔ پھر اللہ ہی جانے خلائی مخلوق کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، کیا کرتی ہے۔ یہ ظلم ہی ظلم ہے، یہ جبر ہی جبر ہے۔ پھر اس ریاست کے اندر کیسے بندہ کہے کہ میں رہ سکتا ہوں، میں جی سکتا ہوں، میں کھا سکتا ہوں، میں پی سکتا ہوں۔ پھر اس ریاست کے اندر رہنے والا عام آدمی، اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اقبال جنجو کو اجازت دے، اللہ حافظ۔